بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کے بارے میں حکم دیا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے۔ اتنا سخت بائیکاٹ کروایا کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مدینہ کی گلیاں اجنبی ہو گئی تھیں، حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی نبی سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ بیویوں کو حکم دیا۔ دو صحابی تھے، ان کی بیویوں کو بوڑھے ہونے کی وجہ سے خدمت کی اجازت دے دی، باقی کعب بن مالک جوان تھے، ان کی بیوی کو بھی حکم دیا علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ کیسے ان کے دل میں خیالات آئے ہوں گے کہ یار ہم نے بدر میں بھی ساتھ دیا، ہم نے احد میں بھی ساتھ دیا، ہم نے خندق میں بھی ساتھ دیا۔ شیطان ورغلا سکتا ہے نا، ایک جنگ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارے ساتھ معاذ اللہ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا۔ بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے۔ یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں۔ یہ بند کمرے میں بیٹھ کر مناظرے کے چیلنج ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو، کوئی اس چیلنج کا جواب دے، کوئی اس چیلنج کا جواب دے، ایسے ایسے دعوے۔ جب جواب دینے کے لیے آدمی کہتا ہے آؤ، کہتے ہیں مناظروں سے اسلام نے کیا کیا ہے؟ یہ باتیں کرنے سے یہ اسلام خوش ہوتا ہے؟ اس کو ایڈٹ نہیں کرنا، بتا رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں عارف صاحب، یہ اپلوڈ ہونا چاہیے۔ بھائی تم مجھے سامنے نہیں بٹھا سکتے تو کم وقتوں کسی کو میں سوال پرچی پہ لکھ کے دے رہا ہوں نا، تم کسی بندے کو بتاؤ کہ یہ سامنے بیٹھے گا، سوال مفتی طارق مسعود کے ہوں گے، بندہ تمہارا اپنا ہوگا، مجھے نہیں آنے دیتے، بندے کو بٹھا دو، وہ سوال سامنے رکھ کے تم سے پوچھ لے۔ اس کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ یار آپ اپنا کوئی بھتیجا بھانجا بھیجو، یا اپنا کوئی بھائی بھیجو، یا اپنا کوئی رشتہ دار بھیجو جس میں پھڈے کا بالکل بھی خطرہ نہ ہو۔ بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مناظروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ارے آپ کا اپنا آدمی ہوگا، صرف سوال میرے ہوں گے، وہ سوال جب وہ آپ کے سامنے پڑے گا تو آپ نے اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالنا ہے۔ کتنا ہلکا کر دیا نا معاملہ۔ اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے، تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے، الو بنا رہا ہے لوگوں کو۔ تراویح کے مسئلے میں طبیعت سے الو بنایا، مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق پر میں نے بیان کیا تھا اس میں طبیعت سے الو بناتا چلا جا رہا ہے، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ پھر ایک اور مسئلہ تھا تراویح کا مسئلہ، اور مرد اور عورت کی نماز میں فرق پر جو میں نے بیان کیا تھا، اس مسئلہ اشرف علی تھانوی کا جو کلمے کا جھوٹ اس نے الزام لگایا ان کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، اس میں جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے مسلسل۔ اتنا ڈھیٹ آدمی کہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک دفعہ سامنے بٹھا دو، یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ جھوٹ بول رہے ہیں مولانا اشرف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، اور اس کے چمچے ابو حنیفہ کے خلاف سنیں گے سب کچھ، حضرت معاویہ کے خلاف، حضرت ابو سفیان کے خلاف، صحابہ کے خلاف سنیں گے۔ اس کے چمچے جب اس کے خلاف بولا جائے نا، ایک لفظ دلائل سے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو ان تلوں میں تیل میرے بھائی نہیں ہے، بٹھاؤ سامنے۔ نہیں بٹھاتے اپنا بندہ بھیجو، سوال میں لکھ کے دوں گا، لیکن میں پہلے یہاں ویڈیو پہ سوال ریکارڈ کرواؤں گا تاکہ اس میں ایڈیٹنگ نہ ہو، کہ یہ میرے محترم سے سوال ہے، اور محترم نے یہ خیانتیں اپنے بیانات میں کی ہیں، یہ چیلنج کی ہیں، جن کا چیلنج کا یہ جواب ہے۔ تو ان جواب کا آپ سے کیا چاہیے؟ بولو بھائی، جواب چاہیے۔ تو وہ سامنے پڑھ دیں ان کے۔ اس میں کون سا پھڈا ہوگا بھائی؟ میں ہوں گا ہی نہیں سامنے، میرا پرچہ ہوگا سامنے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز کو گھمایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو صحابہ کے خلاف ابھی کتنا اچھا بل پاس ہوا تھا، تحفظ اسلام، یہی نام تھا نا،
بھائی جن صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، آپ ان کے خلاف گالیوں کو الاؤ کر رہے ہو ملک کے اندر. بل میں یہ تھا نا کہ کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ بل پاس ہونے سے رہ گیا. تو یہ ہماری دینی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کیوں اسمبلی میں شور نہیں مچاتی؟ سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے. 2-4 ایشوز ہیں جس پہ بس بھیڑ بکریوں کی طرح عوام ساتھ دیتی ہے تو اس پہ سب ساتھ ہو جاتے ہیں. تو جو کرنے کے کام ہیں کوئی اس کی طرف توجہ بولو بھائی نہیں دے رہا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہے؟ جب صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں نا تو پھر ظاہر ہے کیا قربانیاں ان لوگوں کی بھائی. تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھی شریک رہے، غزوہ خندق میں بھی. وہ کہہ سکتے تھے میں سب میں شریک رہا تو میرا ایسا بائیکاٹ کہ مجھے کہا جا رہا ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ. ہم جیسے نالائق ہوتے تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ ذرا ذرا سی بات پہ کیسے ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں. وہ چلے گئے اٹھ کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی ذات کو نہیں دیکھ رہے. بھائی کسی سے ذاتی جب مسئلہ ہو، کسی سے ذاتی محبت ہو، ذات کا مسئلہ ہو تو وہ اتنا برداشت بولتے کیوں نہیں کرتا. باس کو برداشت نہیں کرتے لوگ. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کیا ہیں؟ نمائندے ہیں. بھائی جب اللہ کسی بات کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلے جاؤ تو یہ نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہاں اکڑ دکھانا یہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ اس حیثیت سے کہ آپ محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں، آپ سید الانبیاء اور رسول اللہ ہیں. جو صحابہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سے ہوتی ہیں تو اسی طرح ان سے. ان کی غلطیوں میں اور ہماری غلطیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ان کی غلطیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلا کے جنت کا درخت کھلا دیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے حکم کی ویلیو نہیں ہے. یہ مطلب تھوڑی ہے. شیطان انسان کو کچھ نہ کچھ وہ گھماتا رہتا ہے تو انسان گھوم جاتا ہے. ہم جو غلطی کرتے ہیں تو اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت ہمارے دل سے نکل چکی ہوتی ہے. تو صحابہ کے دل سے اگر اللہ کی عظمت نکلی ہوتی تو اتنی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں وہ قربانیاں نہ دیتے. دیکھو حضرت ابو سفیان کو شیطان نے روکا اسلام قبول کرنے سے. یہ بات آج نیگیٹو اس میں بیان کی جاتی ہے وے میں کہ اتنی دیر سے اسلام قبول کیا جب سب کچھ حل ہو چکا تھا. او بھائی شیطان نے ان کو روکا ہے، ورغلایا، لیکن جب قبول کیا انہوں نے اسلام تو پھر اس اسلام لانے کے بعد کی قربانیاں دیکھو ان کی. ان کو یہ احساس تھا کہ میں دیر سے مسلمان ہوا ہوں تو اب مجھے اس کی تلافی کرنی ہے. میدان جہاد میں نکل گئے، زندگی جہاد میں گزاری حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حالانکہ وہ تو عرب کے سردار تھے، وہ تو مدینہ میں بیٹھ کے کھاتے، ان کو تو بڑا پروٹوکول ملتا. انہوں نے کہا بھائی یہ میں نے غلط کیا، میں دیر سے مسلمان ہوا، اب اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ لا الہ الا اللہ